لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين هم أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. 29 اپریل 2021 1442 ہجری کے رمضان المبارک کی 16ویں تراویح آج مولانا عبدالحمید صاحب جو آپ کی ماڑی پور کی اس مسجد کے خطیب بھی ہیں، ان کے پیچھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا الحمدللہ، اور ختم قرآن میں شرکت کی توفیق اور سعادت ملی۔ مولانا دیرینہ رفیق ہیں، اللہ تعالی ہماری یہ رفاقت جنت تک قائم و دائم رکھے۔ ماشاءاللہ ان کے بچوں نے بڑے پیارے انداز میں نظمیں پڑھی اور ابھی سے ذہانت کے اور خود اعتمادی کے آثار ان میں دکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی کامیاب و کامران بنائے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی محبوب ترین چیزوں میں اولاد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں انسان کی جن مرغوب چیزوں کا ذکر کیا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، پہلے نمبر پر عورتیں ذکر کی ہیں اور دوسرے نمبر پر اللہ نے اولاد کو ذکر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ عورت ہوگی تو پھر اولاد ہوگی، اس لیے عورت کو پہلے ذکر کیا اور اس کے بعد اولاد کو ذکر کیا اور اس کے بعد مال اور دولت کو ذکر کیا۔ اولاد اور بیٹے خاص طور پر یہ 5 قسم کے ہوتے ہیں، 5 قسم کی اولاد معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی اولاد کے رویوں کو دیکھتے ہیں، تو 5 قسم کی اولاد اور 5 قسم کے بیٹے سامنے آتے ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جن کو عاق کہا جاتا ہے، اور یہ وہ اولاد ہوتی ہے کہ جنہیں والدین کوئی حکم دے، کوئی کام کرنے کو کہیں اور وہ انکار کر جائیں کہ مجھے نہیں ہے یہ کام کرنا، میں آپ کی بات نہیں مانتا، والد سے کہے یا والدہ سے کہے، ایسی اولاد کو عاق کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی قسم ہے اور یہ معاشرے میں کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے، آج کل کے معاشرے میں، کہ والدین حکم دیں اور وہ انکار کریں۔ دوسری قسم اولاد کی وہ ہوتی ہے کارہ، اور اس کا معنی یہ ہے کہ والدین کوئی حکم دیں، اس حکم پر عمل کرنا ان کا دل نہ کہے، ان کا جی نہ چاہے، لیکن چاروں ناچار حکم ہے تو ناگواری کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ وہ کام کر جاتے ہیں۔
والدین کے حکم پر عمل کر لیتے ہیں لیکن دل سے پسند نہیں کرتے، یہ دوسری قسم، ان کو کارہ کہا جاتا ہے۔ ایسی اولاد، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ غیر مأجور ہے، خدمت تو کی، بات پر عمل تو کیا، لیکن بادل ناخواستہ کیا، دل سے نہیں کیا، لہٰذا اس خدمت کرنے پر، اس کام کے کرنے پر انہیں کوئی اجر، کوئی ثواب نہیں ملے گا، مجبور ہو کر کیا ہے، والد ذرا سخت ہیں تو زبردستی کرا دیا کام، یہ دوسری قسم۔ ایسی اولاد کو خدمت کرنے پر یا کام کرنے پر یا بات ماننے پر اجر نہیں ملتا، اس لیے کہ اس نے خوشی سے نہیں کی۔ تیسری قسم اولاد کی وہ ہے کہ جو حکم مانتی بھی نہیں اور انکار بھی نہیں کرتی، یعنی صاف انکار بھی نہیں کرتی، اور وہ کام جس کے کرنے کا والدین نے حکم دیا ہے اسے کرتی بھی نہیں، تو ایسی اولاد کو مؤذر کہتے ہیں کہ اس پر وہ قابل سزا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسی اولاد کو سزا ملے، جو حکم کو نظر انداز کر دیں، انکار بھی نہیں کرتے اور عمل بھی نہیں کرتے۔ چوتھی قسم ہے اولاد کی، اور وہ ہے مطیع، وہ اولاد ہے کہ والدین حکم دیں تو یہ ہنسی خوشی سے کر لیں، دل کی چاہت سے والدین کے حکم کو مان لیں اور دوڑ دوڑ کر اس پر عمل کر لیں۔ یہ قسم معاشرے میں بہت کم ہوتی ہے کہ دل میں ذرا سا میل نہ آئے اور کام کر لے۔ دوربین لگانا پڑتی ہے ایسی اولاد کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن مل جاتی ہے، دوربین لگانے سے پھر بھی کہیں نہ کہیں مل جاتی ہے۔ اور پانچویں قسم اولاد کی ہے، اسے کہا جاتا ہے بار اور موفق۔ وہ اولاد ہے کہ جو والدین کے کہنے سے پہلے ان کا منشا سمجھ جائیں، ابھی والدین نے حکم نہیں دیا اور یہ اتنی ذہین و فطین ہے، سمجھدار ہے، ہوشیار ہے، عقل مند ہے، دانا ہے کہ محض اشارے سے سمجھ گئے کہ والدین کیا چاہتے ہیں اور وہ کام کر جائیں، تو ایسی اولاد کو بار اور موفق کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ قسم ہے جو معاشرے میں صرف خوردبین لگا کر ڈھونڈنے سے تو مل سکتی ہے، لیکن بہت خال خال۔ اللہ ہماری اولادوں کو ایسا ہی بنا دے کہ جو پانچویں درجے کی اولاد ہے۔ تو مولانا کی اولاد کو دیکھ کر مجھے یہ بات یاد آئی کہ اولاد کی 5 قسمیں ہیں اور 5ویں قسم سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ ہماری اولاد کو بھی ایسا ہی بنا دے۔ اسی لیے تو قرآن عظیم نے اولاد کی قسمیں مختلف ذکر کی ہیں، خاص طور پر سورہ احقاف میں، کہ والدین سے اولاد کا تعلق کس طرح ہوتا ہے، کبھی منفی کبھی مثبت۔ کون سی اولاد ہے جن کا تعلق منفی ہے، کون سی اولاد ہے جن کا تعلق مثبت ہے۔ بہرحال یہ تو ضمنی طور پر ایک بات ذہن میں آئی موضوع سے ہٹ کر مولانا کی اولاد کو دیکھ کر، اور دل چاہا کہ ان کے لیے یہ دعا دل سے نکلے کہ اللہ انہیں بھی اسی طرح بار اور موفق بنا دے اور ہماری اولادوں کو بھی۔
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے، 12 مہینوں میں یہ واحد مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کتنی تھی؟ یاد ہے؟ نہیں یاد، صرف انہوں نے جواب دیا۔ بھائی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کتنی تھی؟ 12۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی تعداد تھی 12۔ سال کے 12 مہینے، ان کی مثال حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی ہے، اور ان میں رمضان حضرت یوسف کی طرح ہے۔ کیا کہا میں نے؟ سال کے 12 مہینوں کی، اور ان میں رمضان کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہے۔ اب دیکھو کیسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں نے خطا کی یا نہیں کی؟ لیکن ان کی معافی کا سبب بنے یوسف علیہ السلام۔ کون بنے؟ یوسف علیہ السلام۔ میرے ساتھ بولتے جائیں گے تو میں سمجھوں گا آپ بھی بیدار ہیں۔ 11 بھائیوں نے خطا کی تو معافی کا سبب بنے کون؟ اللہ نے 11 بھائیوں کو معاف کیا تو کس کی وجہ سے؟ 11 مہینوں میں ہم گناہ کرتے ہیں تو معاف ہوتے ہیں کس کی وجہ سے؟ رمضان کی وجہ سے۔ رمضان ہمارے 11 مہینے کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ ہاں نہیں ہوں؟ مولانا کہہ رہے ہیں، بازوق لوگ ہی کہیں گے کہ ہاں ہے آپ انعام کے مستحق۔ تو سال کے 11 مہینے ہم گناہ کرتے ہیں، 12واں مہینہ رمضان آتا ہے، ان 11 مہینوں کے گناہوں کو اللہ سے بخشوا دیتا ہے، اور جس کا نہیں، جس کے گناہ یہ بھی نہ بخشوا دے تو اس سے بڑا بدبخت ہے ہی کوئی نہیں۔ اس لیے تو حضور نے آمین کہی تھی نا منبر سے اترتے وقت۔ اللہ اللہ اللہ۔ اسی لیے یہ واحد مہینہ۔ اچھا، قرآن عظیم میں یوسف کے 11 بھائیوں کے نام آپ کو نہیں ملیں گے؟ ملیں گے؟ نام تو تھے نا ان کے بھائی والد، صرف ایک بھائی کا نام ملے گا۔ کون سے بھائی کا؟ یوسف علیہ السلام کا۔ ان کے نام پہ سورت بھی ہے، ان کا نام قرآن میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح سال کے 12 مہینوں میں سے 11 مہینوں میں کسی مہینے کا نام قرآن میں صرف ایک مہینے کا نام ہے۔ بتاؤ کون سا مہینہ ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اسی لیے ایک ترجمہ تو اس کا مشہور ہے، علماء جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔ رمضان کا مہینہ بولو بولو، وہ ہے کہ جس میں قرآن اترا۔ اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے قرآن اترا۔ یہ ترجمہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ حضرت ابو العالیہ نے کیا ہے۔ تو یہ ہے رمضان کی عظمت و فضیلت، اور وہ تھی یوسف علیہ السلام کی عظمت و فضیلت کہ قرآن اترا یوسف کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ قرآن اترا 12 مہینوں میں سے رمضان کی عظمت و فضیلت بیان کرنے کے لیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان کیا چیز ہے؟ رمضان کا کیا مقام ہے؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کو قرآن سے جوڑ دیا، قرآن کو رمضان سے جوڑ دیا۔ اور ہر وحی الہی، صرف قرآن ہی نہیں، ہر وحی الہی رمضان کے مہینے میں